بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ میں نے جواب میں یا رحمک اللہ کہا۔ یہ سن کر لوگوں نے مجھ کو گھورنا شروع کیا کہ نماز میں چھینک کا جواب دیتے ہو۔ میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ لوگوں نے میری گفتگو سن کر مجھے چپ کرانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم لوگ کیوں مجھے خاموش کرا رہے ہو، لیکن پھر میں خاموش ہو ہی گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو کیا کہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایسا اچھا تعلیم دینے والا معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ ہاں، اتنا فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں کی کسی بھی قسم کی گفتگو درست نہیں۔ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ اس حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت، رحمت اور آپ کے طریقہ تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے انتہائی نرمی اور بے مثال لطف و عنایت سے نماز کے آداب سکھلائے اور ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہل کو تعلیم دینے اور ٹھیک بات اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے نرمی اور مہربانی والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس میں ماں باپ اور پڑھانے والے استاد یا کوئی اور بڑا جو چھوٹوں کو سمجھاتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، ان کے سب کے لیے سبق ہے کہ جو بات نرمی اور شفقت سے سمجھائی جا سکتی ہے اس میں سختی اور ڈانٹ ڈپٹ اختیار نہ کی جائے۔ کسی کی غلطی پر فوراً طیش میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دن بھر میں ہم سب کے ساتھ بار بار پیش آتا رہتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی بڑا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا ہے۔ جہاں رہتے ہیں یا ہم سے کوئی بڑا ہے، زیادہ سمجھدار ہے، اور یا ہم سے کم سمجھدار ہے۔ کبھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، کبھی وہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو جہاں ایسے لوگ کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے کہ جو ہم سے چھوٹے ہیں، کم سمجھ ہیں، تو وہ کم سمجھی کی وجہ سے غلطی کریں گے اور اس غلطی کو دیکھتے ہی ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا، کبھی ہم نے طے بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے اب نرمی سے سمجھائیں گے، تو 2-4 دفعہ تو نرمی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چونکہ وہ غلطی دوبارہ ہوتی ہے اور وہی غلطی دوبارہ ہوتی ہے تو پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی عمل سنت کے خلاف ہوگا تو اس میں نقصان ہوگا۔ اس کا سنت طریقہ جس عمل کا موجود ہو اس سے نفع اٹھانے کے لیے اس عمل کو ویسی ہی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نرمی سے سمجھایا کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے۔ اس لیے ہم ایسی جگہ پر اپنے بارے میں سوچتے رہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا کیا ہوا لکھا جا رہا ہے، ہم اس میں کیا لکھاتے ہیں، اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اللہ کی پسند والے کام کی توفیق عطا فرمائے۔